ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کے نقصان سے اور تمہاری جانوں کے نقصان سے اور پھلوں سے یعنی تمہاری اولاد سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ ہے اور رحمتوں کا نزول ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں یعنی ہدایت یافتہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایک ایسی باتوں کو ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں جس کے اندر اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے، جس کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کا تذکرہ ہے، صبر کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان باتوں کو اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔
वगरना हम लोग यूं ही अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, यूं ही अपनी ज़िंदगियों को गुजार देते हैं, और यहाँ से जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में हमारे हर एक काम का सवाल होगा। हमने जो कुछ किया है उसके बारे में पूछा जाएगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, क्यों ना हो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इंसान की गर्दन के अंदर एक उड़ने वाला बनाया है, जिसे ज़ाहिरी तर्जुमा करने वाले उलमा ने किया कि हमने उसका नसीब उसकी गर्दन में रख दिया। क़ियामत के दिन, हशर के दिन हम उसको बाहर निकालेंगे और उसको सामने जाहिर करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी जानने वाले बड़े अच्छी तरह से पहचान जाते हैं कि वो लाइव टेलीकास्ट है, यानी खुल्लम खुल्ला हम जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर गोया हमारा वीडियो है, वो अल्लाह ताला हमारी गर्दनों के अंदर से निकालेगा। जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया वो कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हमने हर एक इंसान पर लाजिम कर दिया है एक उड़ने वाला उसकी गर्दन में। व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन हम उसको बाहर निकालेंगे। किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, वो ऐसी किताब होगी जैसे खुल्लम खुल्ला वो वीडियो देख रहा है। आज के दौर में वीडियो समझ में आता, लेकिन उन दिनों के अंदर वीडियो समझना मुश्किल। तो इसे कहा गया कि खुल्लम खुल्ला हम जाहिर करके दिखाएंगे कि उसने क्या किया है और क्या कर रहा है। हत्ता कि एक परिंदा, देखें अल्लाह ताला के मामले कैसे हैं, एक पर वाला दूसरे पर वाले को अगर टक्कर दे दे तो उस टकराव को भी हम जाहिर करेंगे, उससे सवाल करेंगे कि तूने टक्कर उसे क्यों दी। तो ये मामला रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो जाने का है, उससे हम लोग गफलत बरतते हैं, और ये हमारा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज़िंदगी है, इसके अंदर हमको कुछ कारनामे करने हैं, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, शान और शौकत से जीना है। याद रखें कि यही सबसे बड़ी भूल हमारी है कि हमने इस ज़िंदगी को परखा ही नहीं, हमने इस ज़िंदगी को समझा ही नहीं। हमारी ज़िंदगी का एक जायका है। मैं आप लोगों को उस आयत की तरफ ले चलूँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जीने वाले को मौत का मज़ा चखना है। तो अब आदमी मालूम करे कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं तुझको मार दूंगा, अल्लाह ने ये नहीं कहता कि तुझको मर जाना है, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम तुझको मज़ा चखाएंगे मौत का। तो मौत एक मज़ेदार शय है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युहिब्बुल इंसानुल हयात वल खैरु मौतुल लिनफ्सी, इंसान जिंदगी से मोहब्बत करता है जबकि उसके लिए बेहतरीन चीज मौत है। अब मौत का जहां खदशा है, डर है, इंसान के दिल के अंदर खौफ है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मरने ही के लिए इसको पैदा किया गया है। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इसको छोटी सी जिंदगी दी है। जैसा मौत का मजा है वैसे ही जिंदगी का मजा चखाया है परवरदिगार ने इस रूए जमीन पर इंसान को, क्योंकि इंसान ने कभी जिंदगी देखी नहीं, इसको जिंदा रहना आता नहीं, इसको जीना आता नहीं। तो अल्लाह ताला उसके लिए एक ऐसी जिंदगी तैयार कर रखा है जो कभी खत्म होगी ही नहीं। तो इतनी बड़ी जिंदगी हासिल करने के लिए इंसान को एक जिंदगी का जायका दिया परवरदिगार ने कि मालूम करो, इस दुनिया में जाकर के जिंदगी को जरा टेस्ट करके हमारे पास आ जाओ। खबरदार रहना कि जिंदगी हम जो दे रहे हैं
یا تو انسان اس کے اندر تکبر پیدا کر کے گمراہ ہو کر کے ظلم و ستم کر کے ناکارہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ہماری محبت لے کر کے، ہمارا خوف لے کر کے، ہمارا ڈر لے کر کے ہماری طرف آ سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم اس ذائقے میں رکھتے ہیں، ایک طرف اچھائی، ایک طرف برائی، یہ دونوں تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بندے کے سامنے رکھ دیے، اور انسان کا یہ فہم ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دن ہو رہا ہے، پھر رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ارے برسوں سے میں جی رہا ہوں اور برسوں مجھے اور آگے جینا ہے۔ یہ جو خیال یہ بندہ کر رہا ہے، اسے پہلے سمجھ آ جائے کہ اس نے دن کو دیکھا نہیں، نہ رات کو دیکھا۔ ابھی بڑی تعجب والا معاملہ ہو جائے گا، لوگ جو سوچیں کہ ایک ایسا دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا۔ ہم نے بہت ساری راتیں دیکھی ہیں، بہت سارے دن ہم نے دیکھے ہیں، تو اب دیکھو دن کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم جانتے ہو وہاں کا ایک روز کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کا ایک روز تمہارے 1000 سال کے برابر کا ہے۔ تو اب زندگی کو اپنی پرکھو، جس زندگی میں ہم کو جانا ہے، جہاں زندہ رہنا ہے، وہاں کا ایک روز ہمارے 1000 برس کا ہے۔ تو اب 1000 برس کا ایک روز کی زندگی ہم نے پائی ہے، کیا ہم 1000 برس یہاں زندہ رہتے ہیں دنیاوی حساب سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں کا ایک روز تمہاری دنیاوی لحاظ سے 1000 سال کا ہے۔ کتنا جیتا ہے؟ کتنی زندگیاں لگا لو تو ایک روز اس کی زندگی، تو مطلب ایک روز جہاں 1000 برس یہاں کے ہیں، تو وہاں تو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ سال ہر سال ہم کو وہاں زندہ رہنا ہے۔ وہاں کا 1 سال کا یہاں حساب کیا کریں؟ 100 سال کا حساب وہاں کا یہاں کیا کریں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ وہ کیا زندگی ہے جس کے اندر اللہ ہم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے؟ تو ہم نے زندگی دیکھی نہیں، بلکہ ہم نے زندگی کا مزہ چکھا ہے۔ معلوم کرو، ایک آدمی اس دنیاوی حساب سے 60 برس 100 برس کی زندگی اگر پالے تو بہت خوشا نصیب مانتے ہیں کہ 100 برس اس نے جی لیا۔ اس جیسی زندگی اس جیسی 100 برس 100 برس کی زندگیاں 10 زندگیاں بھی اگر کوئی پائے تو وہاں کے ایک روز کی زندگی کے برابر ہے۔ معلوم ہو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی۔ پہلے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگیاں عطا کی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرے کے طور پر کیا، پھر ذرا غور کریں۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلے والے لوگ تھے ان کی زندگیاں بہت تھیں، بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو قد و قامت میں بھی بہت بلند کیا، ان کی عمروں کو بھی بہت بڑا کیا، طاقت بہت دے رکھی تھی ہم نے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا جب ان کے سامنے ہمارا حال اگر ہم پرکھیں تو نہ ہمارے جسموں میں طاقت ہے، نہ ہماری اتنی حیات ہے۔ چلیے ایک واقعہ جو بارہا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی دور میں جب ان کو ایک درخت کی ضرورت پیش آئی، اللہ کا حکم تھا کہ ایک ناؤ بناؤ، ایک کشتی بناؤ، تو انہیں ایک درخت کی ضرورت تھی۔ اس درخت کو لانے کے لیے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے کہ وہ جو بڑا درخت ہے وہاں فلاں جنگل میں اسے لائے، میرے پاس پہنچائے۔ تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا یا نبی اللہ، وہ جو اوج بن عنق نام کا آدمی ہے،
اگر آپ اس سے کہیں تو وہ لا کر کے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، بلا لیا اور اس سے فرمایا کیا تو مجھے وہ درخت لا کر دے سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں کوئی کام یوں ہی نہیں کرتا، میری مزدوری اگر آپ دے سکتے ہو تو بولو میں لا کے دیتا ہوں۔ نے کہا کہ کیا مزدوری ہے؟ اس نے کہا کہ ایک وقت کا ناشتہ۔ کیا ہے تیرا ایک وقت کا ناشتہ؟ تو اس نے کہا کہ 300 روٹیاں اور ایک گائے کا گوشت میرے ناشتے میں چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام مان گئے۔ اب وہ گیا، ذرا سی دیر کے اندر ایک بہت بڑا جو پرانا 5000 سال پرانا درخت بتایا جاتا ہے، 5000 سال پرانا درخت، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا درخت ہوگا۔ اس درخت کو اس نے جڑ سمیت اکھیڑ کر اپنے کندھے پر لاد کر لایا اور نوح علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا۔ تو ایک پرانے درخت کو، پرانے پیڑ کو کوئی جڑ سمیت اکھیڑ کر اپنے کاندھے پر لاد کر لائے تو بتاؤ اس کی ہستی کیا ہوگی۔ جب اس کے سامنے ناشتہ پیش کیا گیا تو نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں اور ذرا سا گوشت اس کے سامنے رکھا، تو وہ جل بھن گیا اور کہنے لگا کہ میرے تو 300 روٹیاں اور ایک گائے کا گوشت ہے، اور کیا آپ میرا مذاق کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ارے گرما گرم جب روٹیاں آتی ہیں تو کھانے میں اچھی لگتی ہیں، تو کھاتا چل، میں اور گوشت روٹیاں لے کر کے آ رہا ہوں، تیری مزدوری پوری کروں گا، لیکن چھوٹی شرط ہے۔ تو پوچھا کہ ابھی شرط کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، صرف اللہ کا نام پڑھ لے، بسم اللہ، اللہ کا نام پڑھ اور کھا لے، بس اتنی بات ہے۔ وہ چھوٹی بات سمجھ کر کے اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کا نام پڑھ کر کے اس نے کھانا شروع کیا۔ 2-2.5 روٹی نہیں کھا پایا کہ اس نے کہنے لگا کہ ارے آج میرے پیٹ کو کیا ہو گیا، میرا پیٹ تو بھر گیا ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام اور 3 روٹیاں ذرا سا گوشت لا کر کے اس کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں ارے کھاؤ، 300 روٹیاں بن رہی ہے، کون کھائے گا، یہ تو تمہاری پوری مزدوری ہے، کھاؤ۔ تو بہت پریشان ہو کر کے وہاں سے دوڑ نکلا۔ تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ بسم اللہ کی برکت کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قد و قامت میں اوج بن عنق اس کا نام ہے، وہ جو پیڑ کاندھے پر لاد کر لانے والا 5000 سال پرانا ایک پیڑ جڑ کے ساتھ اکھیڑ کر کاندھے پر ڈال کر لائے، تو بتائیں کہ اس کا قد و قامت کیا ہوگا۔ پھر ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ نوح علیہ السلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک عورت کھڑی ہو کر کے اپنے بچے کی میت پر رو رہی۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، اتنا زیادہ زار و قطار رو رہی ہیں، کیا ہے؟ نے کہا کہ میرا بچہ جوان ہے، ابھی میں نے اس کی شادی بھی نہیں کی ہے، وہ چلا گیا ہے اس دنیا سے، تو میں رو رہی ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بیٹے کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی 450 سال کا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا بڑا تعجب ہے، 450 سال اللہ نے اس کو زندگی بخشی ہے اور تو کہہ رہی ہے ابھی 450 سال۔ تو نوح علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ ایک دور آئے گا جس کے اندر 100 سال کے حیات مکمل نہیں پائے گا آدمی، 100 سال کے اندر وہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، شادی بیاہ والا ہو جائے گا، بوڑھا ہو کر مر بھی جائے گا۔ تو اس کا رونا دھونا بند کر کے وہ تعجب میں پڑ گئی، ہائے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 100 سال کے اندر؟ تو معلوم ہوا کہ ان دنوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عمریں بہت لمبی لمبی دی تھی، طاقت میں وہ زیادہ تھے۔ اگر آج ہم کو اتنی عمر دے دی جائے تو ہمارے اندر اتنی زیادہ شرارت پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے سارے مغرور لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر موت کھڑی، اس کے باوجود ہر کسی کا دل آپ دیکھیں دل کے دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مال کو لپیٹو، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فیصلہ فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہی آزمانے کے لیے ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، بِالشَّيْءِ، کسی بھی چیز سے، مِنَ الْخَوْفِ، ڈر سے۔ یہ ڈر جو ہوتا ہے اسے سمجھنا بڑا کمال ہے۔ میں تو فلسطین کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے چلا آتا ہوں، کیونکہ خوف سے کیا فائدہ ہے؟ جہاں مرنا ہی لکھا ہے پروردگار، تو آدمی کو چاہیے کہ تیار رہے۔ ہم کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی جہاد کی خواہش رکھنے والا دل کے اندر دکھائی نہیں پڑ رہا۔ حضور علیہ السلام کے فیصلے اگر سنیں گے تو لوگوں کے دانت کھٹے پڑ جائیں گے۔ جو جہاد کی خواہش نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے تمام اپنے اعمال کو اکارت کر لیے، بیکار کر لیا۔ تو یاد رکھیے، جہاد کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی صحبتوں میں آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے یہ جو آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھنا بڑا کمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے موت اور حیات کو تمہاری آزمائشی کے لیے بنایا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ تو الذی خلق الموت، وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے تمہاری موت کو پیدا کر لیا، اس کے بعد والحیات، اس کے بعد زندگی کی اس نے تخلیق کی ہے۔ تو پہلے ہمارے اوپر موت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیات دی ہے، اور اس حیات کو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لمبی زندگی ان کی دنیا میں چل رہی ہے۔ ارے یہ تمہاری دنیا اتنی بڑی نہیں ہے، تم نے اس عالم کو دیکھا نہیں۔ یاد رکھیے، ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں، دانا جو حضرات ہوتے ہیں وہ ہماری بات کو بڑی آسانی سے پرکھ لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جنتیوں کو جنت میں جانے کا، تو بعض لوگوں کو جہاں دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، تو ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف کر دیا جائے گا، اور وہ پریشان ہوگا، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوگی۔ وہ پکارے گا اپنے رب کو، اے اللہ، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کیا ہے، کیوں پکارتا ہے؟ یا اللہ مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے پروردگار، میرے چہرے کو اس طرف سے ذرا تبدیل کر دے، تیری بڑائی کی قسم اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایسا ہے، ایک کام کرو، اس کا چہرہ ادھر تبدیل کر دو، گھما دو اس کا چہرہ، وہ مڑ جائے گا، دوزخ کی طرف سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ اب وہ کھڑا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد پھر وہ کہے گا یا رب، پھر اسے کہا پھر کیوں پکارتا ہے؟ تو اسے سامنے ایک چھاؤں والا حصہ دکھائی پڑے گا، وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے اس چھاؤں تک پہنچ جانے دے، ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرے گا، ہاں اس کے بعد تو قسم کھاتا ہوں تیری بڑائی کی پروردگار، تیری بڑائی کی قسم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اچھا تو ایک کام کرو، اسے چھاؤں کے پاس پہنچا دو، وہ چھاؤں کے پاس کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو جا کر کے جب دیکھے گا تو اس کی نگاہ جنت والوں پر پڑے گی کہ جو لوگ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ حشاش بشاش جا رہے ہیں، خوش ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہ ذرا دیر کھڑا رہے گا، پھر پکارے گا یا رب، اے میرے پروردگار، کیا بات ہے، کیوں پکارتا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ میں کہا مولا اس کے اندر ایک مرتبہ جا کر کے میں پھر واپس آ جاؤں، ذرا دیکھ کر کے آ جاؤں پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ہنسی آ جائے گی، اپنے بندے کی بات پر ہنسی آ جائے گی، وہ کہے گا کہ کیا اتنا میرے سامنے کھڑا ہو کر کے میری بڑائی کے قسمیں کھا کر کے وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی اور اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے جب اس کے اندر کوئی جاتا ہے تو پھر اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو جا کر واپس آنے کی بات کر رہا ہے۔ یا اللہ خواہش ہو رہی ہے کہ اسے دیکھ تو لوں کہ وہ جنت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے کہے گا کہ میرے بندے جا
میں نے تو اس کو اس کے اندر داخل کر دیا، چلا جا۔ جیسے ہی وہ جنت کے اندر جائے گا تھوڑی دیر کے اندر پھر لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ جیسے ہی واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سوال فرمائے گا، ارے میرے بندے پھر واپس کیوں آ گیا؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، بڑی ذات ہے تیری، تو بڑائی والا ہے، میں کیا ہوں نادار بندہ، تو میرا مذاق مت اڑا، تو میری کمزوری کا مذاق مت اڑا پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ جائے گا، کہے گا کیا میں تیرے ساتھ مذاق کروں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ کہے گا کہ جنت تو کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا وہ حصہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا وہ حصہ ہے، میرے لیے وہاں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے جس دنیا میں نے تجھ کو بھیجا تھا اس دنیا کو دیکھا ہے؟ کہے گا پروردگار میں نے دیکھا ہے، اس دنیا کو بہت بڑی دنیا تھی جس کے اندر تو نے مجھے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویسے 100 دنیا کے برابر کا ایک حصہ تیرا اکیلے کا ہے، جا۔ پھر وہ جب خوشی سے داخل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ یہاں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ ایک تو بندہ سامنے کھڑا ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے وعدہ خلافی کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے کیا حصے ہیں، ہم کیا جی رہے ہیں یہاں، خاک، تو ایسے 100 دنیا کے برابر ایک ادنا جنتی کا درجہ ہے، تو اعلیٰ جنتی اس کے لیے کتنا حصہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تو اے بندگان خدا، ہم نے اس دنیا کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں پھر گئی، ہم نے سوچا کہ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہم مانتے ہیں اس کو۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کوئی فرق ایسا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، آپ جب محبیت کے عالم میں ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف محبیت کا عالم ہو جاتا ہے، تو آپ کی زبان سے کچھ باتیں نکلتی ہیں جسے کوئی برداشت کرے مشکل ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ ساری کائنات، ارے زمین نہیں، آسمان، چرندے پرندے کیڑے مکوڑے، جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو میں اپنی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے برابر دیکھ رہا ہوں۔ کوئی سرکار غوث اعظم کی بات کو سمجھے، کوئی پرکھے اس کو۔ ارے یہ ملانے ہوتے ہیں جو جل جاتے ہیں میرے بھائی، جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ جل اٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر رائی کے دانے کی مثال انہوں نے کیوں دی، یہ سمجھنا بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کائنات کو ایک نقطے میں رکھا ہے، اگر کوئی ہے اس کی پرکھ کرنے والا تو وہ پہچان سکتا ہے کہ کائنات ایک تنکے میں ہے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو میں اور بھی وضاحت کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ راستے پر سے گزر رہے تھے تو 2 ایسے لوگ تھے جو کنویں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، باوڑی میں کنویں کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اندر سے آواز دی، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون، کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ پر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، طور کی پہاڑی پر اللہ سے بات چیت کرنے جا رہے ہو، اللہ کو میری عبادت پسند آ گئی، کیا اس نے مجھے معاف کر دیا؟ یہ پوچھنا تھا، کیا آپ میری طرف سے یہ سوال کر کے آئیں گے پروردگار سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر دوسرے کنویں والے نے بھی یہی کہا۔ یہ دونوں کی بات سن کر کے موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر گئے اور پھر واپس آ گئے وہاں سے جواب لے کر۔ وہ یوں جا رہے تھے جیسے کوئی بھولا ہوا جاتا ہے، تو پھر کنویں والے نے آواز دی، یا نبی اللہ، کیا آپ ہماری بات کو بھول گئے؟ انہوں نے کہا نہیں بھولا۔ کیا اللہ نے میری عبادت کو قبول کر لیا؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک سوال میرا پہلا ہے، اگر تو جواب دے تو میں تیرا جواب دیتا ہوں۔ کیا ہے بولیے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک سوئی کا ناکھا تو نے دیکھا ہے؟ ہاں سوئی کا ناکھا دیکھا ہے. کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ 70 اونٹوں کی پرورش کر سکتا ہے؟ اس نے دماغ کو دوڑایا، کہا کہ سوئی کا ناکھا اتنا ہے، اس میں 70 اونٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو ناممکن بات ہے. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری تمام عبادت رائے گاں گئی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی تیری عبادت کو قبول نہیں کیا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، سن لے. پھر آگے جا رہے تھے، آگے کنویں والے نے آواز دی، یا نبی اللہ بھول کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال دہرایا. ایک سوئی کی ناکے میں 70 اونٹوں کو پروردگار پرورش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو پروردگار ہے، 70 کیا وہ 700 اونٹوں کو اگر اس کے اندر پرورش کرے کیا بات ہے؟ یہ تو اس کی بڑائی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تمام عبادات کو قبول کر لیا ہے اور تجھے مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی خوشخبری سنائی. تو اللہ کے بندو، یہ حدیثوں کو جو ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں. یہ 700 اونٹ یہ جو آپ سن رہے ہیں، ہمارا دل تو یہ کہتا ہے یہ جو کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر 7 زمین 7 آسمان جیسے معروف باتیں ہیں، اس کے اندر بسنے والی مخلوق ہے، ایسے 70,000 کائنات کو میرا پروردگار کسی ناکے میں رکھ کے پالے تو وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں نے کیسے لیا؟ تو اب یہاں پر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہم ذرا غلطیوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے. 1000 بار سنو، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے چھوڑ دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے چھوڑ دیا. ارے اللہ کے بندے، یہ زندگی جیسے ایک بہت بڑا پکوان ہو رہا ہے، تو پکوان میں پکانے والا جو ہوتا ہے وہ ایک دانہ لے کر کے ہاتھ میں یوں دیکھتا ہے، کیا کھانا پورا دم ہو گیا، پک گیا؟ تو جیسے مثال ہوتی ہے کہ ہاتھ میں دانہ لے تو پرکھ لے کہ کھانا پورا دم ہو گیا یا کچا ہے. 1-2 دانے میں پرکھ ہو جاتی ہے، سارا کھانا اسے ہاتھ ڈال کر کے ٹٹولنا نہیں پڑتا ہے. تو معلوم کرو کہ جو بڑا پکوان ہے وہ حیات ابدی سمجھو، اور تم کو جو دنیاوی حیات اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ دانوں کی سی پرکھ ہے، ایک مختصر زندگی، اس کو بیکار نہ کر لو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم کو یہ چھوٹی زندگی میں آزماؤں گا کہ تمہارے اندر کون ایسا ہے جو حسین عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے، اچھے کام کرنے والا کون ہے. میں آزماؤں گا تم کو تمہاری دنیاوی زندگی میں، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اولاد کی نقصان سے. ان تمام باتوں کی آزمائش ہماری طرف سے ہوگی، یہ اعلان اللہ کا ہے. لیکن ہم نے اس کو آزمائش سمجھا تب تو بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے. کیوں کہ ان کا ایک حال دیکھنا ہے. اللہ نے بیان کیا کہ وہ آدمی ایسا ہو جائے گا، وہ آدمی جو آزمائش میں سچا ہے، وہ آدمی کی خاصیت یہ ہوگی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ صرف زبان سے یہی کہے گا کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ کی طرف جانے والا ہوں. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلاۃ ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے. وہ اولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ پکڑ لیا. اب ہمارے نظریے ایسے ہوتے ہیں، کوئی محنت پڑے تو پھل کھانے میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ محنت ہم پڑھنا نہیں چاہتے، محنت کرنا ہم نہیں چاہتے. ایک
اگر آپ دنیاوی حالات کو اگر جانیں گے، پرکھیں گے، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ انسان کی فطرت کیسی کیسی تبدیل ہو جاتی ہے، کیسی کیسی وہ حالتوں کے در جاتا ہے۔ خود محنت کرے تو اس کو معلوم پڑے گا کہ میری محنت ہے، جو محنت نہیں پڑتا اس کو کیا معلوم پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہم نے اس دنیا کے ماحول کا بنا لیا ہے کہ ہم نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کو پسند کرتے ہیں، نہ ہمارا مال کا نقصان ہو تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ جب آزمانا چاہتا ہے تو بندے کا کیا چلے گا؟ وہ جو چاہتا ہے اس میں راضی رہو۔ مال جا رہا ہے تو ہم کوئی مال بناتے نہیں ہیں، مال دینے والی کوئی ذات ہے، اس کا مال ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی ساری وراثت اللہ کی ہے، اس میں ایک تنکا بھی ہمارا نہیں، بلکہ ہم خود ہمارے نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ ہمارے اندر کیا مجال کہ ہم ایک بال اگا سکیں اپنے جسم سے، ایک سانس زیادہ کر سکیں، ہماری کیا مجال؟ اب ایک مسئلہ میں اور آپ لوگوں کے سامنے لے چلوں کہ جہاں علماء ایسی باتوں کو پردہ کر کے لوگوں کے سامنے ایسے مسائل لے کے آتے ہیں، دیکھو پھول مت لے جانا وگرنہ تم مشرک ہو جاؤ گے، عود بتیاں مت جلانا وگرنہ تم مشرک ہو جاؤ گے، الفاتحہ کہہ دو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ دیکھو ہمارے گروہ میں یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کا نام خبر پرستی ہے، یہ ایسی بات ہے، وہ ویسی بات ہے، وہاں پر سچی بات آئی ہے، دیکھو ہم سچے ہیں، سچائی کی طرف چلنے والے۔ نعوذ باللہ، یہ جاہل لوگوں نے پھیلا دیا ہے۔ آج کے علماء کو آپ عالم مانتے ہو؟ کیسے عالم؟ یوٹیوبوں پر آ کر پیسہ کمانے والے عالموں کو عالم مانتا ہے آج مسلمان۔ ارے علم کچھ اور ہے، اور علم کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، العلم نقطۃ، علم جسے کہتے ہیں وہ ایک نقطہ ہے۔ کون حاصل کرے اس نقطے کو؟ جو نقطہ ہے وہ سمندر ہے، جو نقطہ ہے وہ سمندر ہے، سمندر نقطے میں ہے۔ کیا بتاؤں کہ مولا کائنات جن کو ہم کہتے ہیں شیر خدا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ساری زندگی اگر تفسیر لکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے، اس کو سمجھنا بڑا کمال ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اشارے رکھتا ہوں، ذرا دل کھولنا پڑتا ہے، جہاں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں سر عام بیان نہیں کی جا سکتی۔ تاہم آپ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، یہ 3 نام ہیں۔ اس سے پہلے بسمی ہے، با سین میم، یہ 3 حرف مل کر کے بسمی، یعنی نام کے ساتھ۔ تو یہ پہلے سین میم با جو لکھا گیا ہے، با سین میم، اس کو اگر آپ پرکھ لیں تو میں تو یوں مانوں گا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا قرآن یاسین میں ہے، یاسین سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بے میں ہے، اور بے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حرف جو استعمال کیا جاتا ہے با، وہ نقطے میں ہے۔ تو معلوم ہو کہ پورا قرآن ایک نقطہ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے۔ یہ نکات ہیں،
وگرنہ ہر عالم جو ہوتا وہ یہ سب آپ کے سامنے رکھ دیتا. مثلا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, دیکھیں الف لام میم, اب ترجمہ کچھ بھی نہیں, غائب. بولے کہ الف لام میم ہے. پھر یہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول جانتے ہیں. اچھا, پھر اس سے آگے چلو, الف لام میم را, یہ کیا ہے؟ بولے وہ الف لام میم را ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول جانتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ بولے وہ کاف ہا یا عین صاد ہے. مطلب کیا؟ بولے اللہ کے رسول جانتے ہیں. حامیم عین سین کاف لکھا گیا, پوچھا کیا ہے؟ بولے وہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے, ہم کو معلوم نہیں. حامیم لکھا گیا کیا ہے؟ معلوم نہیں. کہیں لکھا گیا صاد کیا ہے؟ بولے معلوم نہیں. قاف کیا ہے؟ معلوم نہیں. نون کیا لکھا گیا؟ بولے معلوم نہیں. ارے یہ سب جتنے حرف مقطعات لکھے ہیں سب ایک نقطہ ہے. اگر نقطے کی فرق آ جائے تو پھر سب کچھ کھل جاتا ہے. یہ حکمت کی بات ہے. رسولا منہم, ان میں رسول, غور کریں, رسولا منہم, ان میں رسول, یتلو علیہم آیاتہ, ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے نفس کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب کا علم دیتا ہے. والحکمہ, اس کے اندر کی حکمت کو رکھتا ہے. کیا ہے حکمت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 کام ہیں. یہ 5 کام حضور فرماتے ہیں ہر دور میں. آج بھی اگر کوئی دے سکتا ہے تو خدا کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کے سوا کوئی دے نہیں سکتا, وگرنہ سب جھوٹ ہو جائے گا. یاد رکھیں, رسولا منہم, تم میں رسول, یتلو علیہم آیاتی, ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنانے والا وہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارے نفسوں کو پاک کرنے والا. تو اب یہ رسول کو یہاں سے وہ لوگ وہاں پہنچا چکے ہیں کہ حضور آئے, 63 برس انہوں نے زندگی بسر کی اور چلے گئے, تو وہ حضور کا جانا آنا تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. رسول نہیں, رسول جو آیا ہے وہ تمہارے ساتھ چلا آ رہا ہے, وہ تمہیں رسول ہے قیامت تک. جس کے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. جب تک کہ فرق نہیں آئے گی حضور پر ایمان کیسا ہوگا, رسول اللہ پر ایمان کیسے لائے گا آدمی؟ تو یہاں رسول اللہ کی معرفت درکار ہے. تو اس کے بغیر آدمی آگے جانے کی باتیں کرے, لمبی چوڑی دعوے کرے کہ میں ذکر و اذکار کر لوں, میں پابندیاں کر لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. تم الٹے لٹکو, الٹے لٹک جاؤ, کیا ہونے والا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں وہ تو برابر ہیں. ہاں, ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں جسے میں اولیاء کو ثابت بھی کرتا ہوں, اور خاص کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کی حالت سامنے آ جاتی ہے وہ حدیث سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جبکہ آخری حج کا موقع تھا, آپ نے غدیر قم ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا, اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا. پھر آپ نے اپنی رسالت کا اقرار کروایا لوگوں سے. پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں سے سوال کیا, میں نے تم سے کوئی بات چھپائی ہے؟ لوگوں نے کہا بخدا آپ نے کوئی بات ہم سے نہیں چھپائی سرکار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھو میں بھی بشری جامہ پہن کے انسان ہو کے آیا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری حج ہے, مجھے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے خدا کی قسم تم میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت وزنی چیزیں ہیں, اور سب سے پہلے میں جو تمہارے حوالے کرتا ہوں وہ اللہ کا کلام ہے, وہ امام ہے, نور ہے اور ہدایت ہے. اور کرے گا اللہ کا کلام کتابی شکل میں. پھر دوسری چیز میں جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں وہ میری اطرت ہے, میرا اہل بیت, میرے خاندان کو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. خبردار, ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں میں تم کو, ایک بار نہیں 3 بار آپ نے ڈرایا ہے. اور فرمایا کہ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے خدا کی قسم تم میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. اب دنیا کے حال یہ ہے
لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا، عطرت کو چھوڑ دیا، کسی نے عطرت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. تو دو چیزیں پکڑ دی ہیں. وہ عطرت جسے کہتے ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. وہ امام حسن، امام حسین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں. ان کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. انہی کی اولاد میں سے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کو چھوڑ کر کے کیا حاصل کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جو بھی ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہ. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ حدیث کو کیسے پکڑنا ہے یاد رکھیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزوں کو چھوڑا ہے اس کو جو مضبوطی سے پکڑ لے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اب یہ شرک و بدعت، بدعات، خرافات کی باتیں کرنا، جماعت میں یہ ہماری جماعت ایسی ویسی، یہ پگڑیاں قسم قسم کی باندھنا اور لوگوں کے سامنے اعلان کرنا کہ ہمارا جھنڈا بڑا ہے، ان کا جھنڈا چھوٹا ہے، وہ ہم ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہے. ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، سمجھ دے رکھی ہے. اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس پر اللہ کا احسان بجا لاؤ. ہم مسلمان ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. ان خرافات میں مت جاؤ جو کہ علماء آج کل کے جھگڑا پیدا کرتے ہیں اور ہر قسم کا عالم ہوتا ہے میں اہل حدیث ہوں، میں اہل قرآن ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل تبلیغ ہوں، میں اہل توحید ہوں، میں اہل یہ ہوں، میں وہ اہل ہوں. اہل کس کو کہا جاتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے. اگر کچھ اہل ہی آپ کو بننا ہے تو میں حدیث سے ثابت کروں کہ آپ وہ اہل بن جائیں، اس کی اہل بن جائیں. وہ اہل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم کیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت اٹھا لو، اہل اللہ. لوگوں نے کہا کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کے چہرے دیکھنے سے خدا کی یاد آئے اور جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم میں ترقی ہو جائے. بات ذہن میں رکھیے گا. اگر کچھ بننا ہے تو اہل اللہ بن جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. من کان للہ فکان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. کن للہ والا فلا تکن. ہونا ہے تو اللہ کا بن، وگرنہ تو کچھ بھی مت ہو تو گمراہ ہے. تیرا ہونا کیا مانا؟ معزز سامعین کرام، اللہ کی محبت پہلے دل میں ہونا چاہیے. ہم تو اللہ کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ ہم کو، وہ اللہ ہم کو. جس دن فرشتے آگے دبو چلیں گے میاں حقیقت کھل جائے گی، پھر سمجھ میں سب بات آ جائے گی. جب تک یہ سانس چل رہی ہے بڑے زور و شور میں آدمی پھرتا ہے. انتظار کرو، وقت تو آنے والا ہے. اور جب گھڑی کو دیکھتے ہو تو معلوم کرو کہ میری زندگی کا ایک لحظہ چلا گیا، دوسرا لحظہ چلا گیا، تیسرا لحظہ چلا گیا. میری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، میں اس کے قریب جا رہا ہوں، موت قریب آ رہی ہے. وہ فرشتہ دبوچنے والا آ رہا ہے، اس کا وقت جا رہا ہے. ایسا کون خیال کرے گا؟ ایسا خیال کرے تو وہ اللہ کا ولی بنتا ہے جس کے مزارات بنتے ہیں. ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یوں ہی اللہ کے اولیاء نہیں بن جاتے، وہ اللہ کے خوف سے لرزنے والے بندے ہوتے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے ان لوگوں کی حالتوں کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ خود فاقہ کر کے اوروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں. وہ ہر بات کو اللہ کے لیے منظور کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اللہ کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو بھی میں اللہ کا رہوں گا. یہ ایمان ان کا ہے. ہماری حالتیں دیکھو، ذرا سی کوئی کمی آ گئی تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کتنے گلے شکوے کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ بڑا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، گمراہی. ایسی کیسی بات ہے؟ اللہ نے آرام سے رکھا ہے، جس حال پہ بھی رکھا اللہ کا شکر بجا لاؤ. فصل اس برس نہیں تو اگلے برس نکل آتی ہے میاں. اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو مضبوطی سے تھامے رہو. تو یہی شیوا اللہ والوں کا ہے. تو معزز سامعین اکرام، وقت کی قلت ہوتی ہے کہ یہ آیت پوری کریں بہت مشکل ہوتی ہے. چلیں کہ پھر اگلی صحبتوں میں اگر اللہ حیات بخشے تو مزید تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت ہمیں نصیب فرمائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری گناہ کبائر و صغائر کو معاف فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو فیضیات فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔